ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا بنا کے بھیجا. ارسلنا ایک ہوتا ہے پیدا کرنا اور ایک ہوتا ہے ارسلنا یعنی بھیجنا. اس میں بڑا فرق ہے, علمی نقطہ ہے. علماء کرام نے, مفسرین نے اس کے اوپر بڑا کچھ لکھا ہے کہ ارسلنا کا حبیب ہم نے آپ کو بھیجا. اور جب کسی چیز کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو فرمان یہ نہیں ہوتا ہم نے آپ کو بھیجا, بلکہ ہم نے آپ کو پیدا کیا. اور بھیجنے میں اور پیدا کرنے میں فرق کیا ہے؟ جب کسی چیز کو پیدا کیا جاتا ہے تو وہ پہلے سے نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو بھیجیں گے, بلکہ فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجوں گا. سبحان اللہ, اپنا خلیفہ بنا کے بھیجوں گا آدم علیہ السلام کو. اور یہ تاریخ موجود ہے, کتب تفاسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہیں, اور قرآن مقدس کی آیت مبارکہ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. کس چیز سے بنایا؟ علماء نے لکھا ہے 4 چیزیں ہیں. آگ, پانی, مٹی کا استعمال کیا گیا, پانی کا استعمال کیا گیا, ہوا کا استعمال کیا گیا, آگ یعنی دیگر چیزوں کا استعمال کیا گیا. پھر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا, اور بنانے کے بعد اپنا خلیفہ بنایا, اور پھر دنیا میں بھیجا. جملہ بڑا علمی نقطہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا, بنانے کے بعد پھر روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا گیا. اس کے ساتھ میں ملتے جلتے ایک واقعہ ہے, اختصار سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب روح کو آدم علیہ السلام کے جسد میں ڈالا گیا تو روح آدم علیہ السلام کے جسم سے واپس آ گئی. 2 مرتبہ ڈالنے کے بعد جب واپس آئی تو روح سے پوچھا گیا کہ روح بتا تیرا مسئلہ کیا ہے, تو کیوں نہیں آدم کے جسم کے اندر جا رہی ہے اور وہاں کیوں نہیں ٹھہر رہی ہے؟ میرے عزیزو, روح نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ یہاں پر میں ہوں, یہ جگہ ایسی مجھے لگتی ہے کہ میں یہاں رہوں, یہاں ایک روشنی ہے, ایک نور ہے, لیکن جب مولا تو مجھے جسم آدم میں منتقل کرتا ہے تو وہاں پر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے, مجھے جسد آدم علیہ السلام کے اندر کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ آدم علیہ السلام کے جسد کا واقعہ ہے. جب روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا گیا, اور میں روح کا تعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ روح ایک ایسی چیز ہے, جب انسان کے جسم میں روح باقی ہے تب بندہ ہے, جب روح چلی جاتی ہے تو وہ مرحوم بن جاتا ہے. میرے پیارو, جب میرے جسم کے اندر روح ہے تب میں بولنا بھی شروع کروں گا, جب جسم میں روح ہے تب ہاتھ بھی ہلنا شروع کریں گے, جب جسم کے اندر روح ہے تب ہر چیز چلے گی, جسم کا ہر حصہ حرکت کرے گا, متحرک رہے گا. لیکن یاد رکھو کہ جب روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے تو نہ جسد حرکت کرتا ہے, نہ پاؤں چلنے کے لیے رہتا ہے, نہ ہاتھ اٹھنے کے لیے رہتا ہے, نہ زبان بولنے کا کام کرتی ہے, نہ کان سننے کا کام کرتا ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے جسد کے اندر, انسان کے جسم کے اندر روح باقی ہے تو وہ باحیات ہے, اس کو لوگ ایک زندہ انسان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہوں گے. اور جب اس کی روح نکل جائے گی تو اس کو سارے کے سارے مرحوم یعنی روح نے اس کو چھوڑ دیا گیا. تو تب میری بات یاد رکھیں آپ کہ جب آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح نہیں تھی تب آدم علیہ السلام کا جسم بھی, نہ آدم علیہ السلام کا ہاتھ ہلتا تھا, نہ آپ کا پاؤں ہلتا تھا, نہ آپ کی زبان چلتی تھی, نہ آپ کے کان سنتے تھے, بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. جب روح کو ڈالا گیا تو آدم علیہ السلام کے کان بھی سننے لگے, آپ علیہ السلام کے قدم بھی ہلنے لگے, آپ کے بازو بھی ہلنے لگے, آپ کا جسم کا ہر حصہ ہلنے لگا. لیکن جب تک روح کو نہیں ڈالا گیا تو نہ آدم علیہ السلام کا جسم کا کوئی بھی حصہ حرکت نہیں کر رہا تھا. تو پتا چلا کہ جب روح نہیں تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس روح کو جسم کے اندر کیسے لایا گیا؟ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالا گیا تو واپس آنے کے بعد روح نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے جسم آدم کے اندر اچھا نہیں لگتا ہے, مجھے پتا نہیں معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. اور اس کے بعد جب روح کو ڈالا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر منتقل کیا گیا, اور آدم علیہ السلام کے اندر نور محمد
محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب منتقل کیا اور پھر روح کو ڈالا گیا تو روح واپس نہ آئی. سوال ہوتا ہے اے روح پہلے 2 مرتبہ تو واپس آ چکی ہے, تیسری مرتبہ بھی واپس آ گئی, اب تو جسم آدم کے اندر سے واپس کیوں نہیں آتی ہے؟ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں روح نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ جب میں پہلے ڈالی گئی تھی تو مجھے جسم آدم کے اندر اندھیرا نظر آتا تھا, اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اتنی روشنی اتنا اجالا اتنا نور دکھائی دے رہا ہے جسد آدم میں کہ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی انسان کے جسم سے اور آدم کے جسم سے واپس نہیں آؤں گی, باری تعالیٰ مجھے یہاں اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. تو پتا چلا جب تک نور محمدی نہ تھا تو آدم علیہ السلام کا جسم تو تھا لیکن آپ کی طاقت نہیں تھی, آپ کا جسم تو تھا لیکن آپ کے جسم کے اندر روح نہیں تھی, آپ کا جسم تو تھا آپ کی زبان بولتی نہیں تھی, آپ کا جسم تو تھا آپ کا ہاتھ ہلتا نہیں تھا. تو یہ سب کچھ ہوا نور محمدی کی وجہ سے, کیونکہ نور محمدی کی وجہ سے روح کو منتقل کیا گیا. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام زمین پہ آدم علیہ السلام کو نبی بنانے کے بعد اور پھر یہ سارا معاملہ یہ واقعہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو خلیفہ بنایا, فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. یہ ایک طویل بات ہے, میں نور محمدی کے کچھ آپ حضرات کے سامنے پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کوئی کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ایسی ہے ویسی ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے والد ہیں, جب آدم علیہ السلام ہیں تو تب ہم ہیں. والد ہوتا ہے تو بیٹے کا تشخص ہوتا ہے, والد ہاں تو بیٹے کا تشخص نہیں ہے, لیکن آمینہ کے لال زمین پر بیٹھنے والے, ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے, پیٹ پہ پتھر مان کے چلنے والے, ہر حالات میں خدا سے راضی رہنے والے, اللہ کی بارگاہ میں خوش ہونے والے, اس نبی محترم کی شان دیکھیے گا کہ آدم علیہ السلام کتنے برس پہلے, کتنے ہزار برس پہلے پیدا کیے گئے, لیکن تب بھی آپ کی اتنی بڑی پاور اور طاقت ہے کہ آدم کے جسم میں روح بھی آپ کی وجہ سے جاتی ہے. سبحان اللہ.